تو ٹھیک ہے آپ میدان لگائیں اور میدان میں یہ کرتب بھی ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ عزوجل, اور پھر بات واضح ہو جائے گی کہ مرزا محمد علی جیلمی حق پر ہے یا یہ بندہ حق پر ہے, اور میں دونوں کو حق پر نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے مرزا محمد علی جیلمی صاحب ہاتھ ہولا رکھو, دوسرے مسلمانوں بھی مسلمان رہن دو, صرف تسی کلے جنت نہیں جانا, باقی مسلمانوں نے جنت جانا ہے. معزز سامعین و ناظرین, امید کرتا ہوں آپ سب احباب خیر و عافیت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. آج کل سوشل میڈیا پر بڑے بڑے کرتب باز شعبدہ باز نظر آ رہے ہیں. پہلے شف سرکار آئے تھے اور وہ کبھی لوہا نکال رہے ہیں, کبھی تانبا نکال رہے ہیں, کبھی پیتل نکال رہے ہیں, کبھی زنجیریں نکال رہے ہیں, کبھی کیل جسموں سے نکالتے ہوئے نظر آتے تھے. اب ان کے بعد ایک اور پیر صاحب سوشل میڈیا پر دریافت ہوئے ہیں جن کا نام پیر خرم المعروف پیر لٹکن شاہ سرکار ہے. لوگ ان کے پاس بڑی کثرت سے جا رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, اور ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چھپکلیاں, سانپ, بچھو وغیرہ بھی کھا جاتے ہیں. آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرما لیجئے. اس کے علاوہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ہزاروں انڈے بھی کھا جاتا ہوں, میں تیزاب کی بوتلیں بھی پی جاتا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں 10-15 گھنٹے لٹک بھی سکتا ہوں. معزز سامعین و ناظرین, کیا یہ ساری چیزیں کرامت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ کیا یہ ساری چیزیں دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کیجئے. اللہ جل جلالہ تو اپنے رسولوں سے ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, فرمایا اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو. تو جب رسولوں کو حکم دیا جائے پاکیزہ رزق کھاؤ, تو یہ تو ناپاک چیزیں کھا رہا ہے جن کو دیکھنے سے بھی گھن آتی ہے, جو کافروں, مشرکوں, غیر مسلموں کی غذائیں ہیں یہ وہ کھاتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ آج کل ان کی ڈبیٹ چل رہی ہے مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ. مرزا محمد علی جیلمی کو یہ بار بار چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ میرے مقابلے میں آئیں, میں ایک تیل کے ذریعے دائرہ لگاؤں گا, اس دائرے سے آپ باہر نکل کر دکھائیں. ایک دعا مقابلہ دائرہ مارسا دائرہ جو نہ نکلے. دیکھو وال کھانا بڑی کرامت, تین کھوتا بڑھنا چھوٹی کرامت. اور پچھلے دنوں میں یہ جیلم بھی پہنچ گئے تھے, حالانکہ وہاں پر تو اتوار کو اکیڈمی کھلتی ہے, لیکن یہ منگل بدھ کو وہاں پر پہنچ کر ویوز لینے کے چکر میں اور واہ واہ کروانے کے چکر میں اور اپنی عزت اور حوصلہ افزائی کروانے کے چکر میں پہلے پہنچ کر بڑکے مار کر واپس تشریف لے آئے تھے. تو ناظرین, کہنا یہ ہے کہ ولایت جو ہوتی ہے نا, اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتا کہ میں مریضوں کو شفا دیتا ہوں. جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ڈیلائسس کے مریض آتے ہیں, شفا پا گئے ہیں, میرے پاس کینسر کے مریض آتے ہیں, شفا پا گئے ہیں, یا میرے پاس اگر کسی نے ویزا لگوانے کے لیے آنا ہے تو وہ آئے, یا لاٹری لگوانے کے لیے آنا ہے تو وہ آئے, تو سارے لوگوں کا میں کام کر کے دوں گا. اللہ کے ولی یہ بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے. اولیاء اللہ تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کو چیلنج بھی نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر چیلنج کرنا بھی ہوتا ہے تو وہ غیر مسلم کو کرتے ہیں, نان مسلموں کو چیلنج کرتے ہیں. اور جب نان مسلم اسلام کی توہین کر رہے ہو, دین کی توہین کر رہے ہو, قرآن کی توہین کر رہے ہو, اللہ کی بے ادبی, اللہ کے رسول کی بے ادبی کر رہے ہو, تو اس وقت چیلنج کیا جاتا ہے اور مباہلے کا یا مناظرے کا چیلنج کیا جاتا ہے. نہ تو یہ مناظرے کا چیلنج, پہلے چیلنج یہی ہوتے تھے کہ بھئی میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہوں, میں علمی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ کتابی چیلنج وغیرہ سے کچھ نہیں ثابت ہوگا, بلکہ اس کے علاوہ یہ جو میں شعبدہ بازی کرنا چاہتا ہوں, میں تیل کا دائرہ لگاتا ہوں, اس میں سے نکل کر دکھا دے تو میں ان کو باپ مان لوں گا. آپ یہ ویڈیو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. نکلے گا کبھی بھی کٹی کٹا کتابی چیلنج نہیں نکلنا نے بھائی, اے پکی گل ہے. انہیں کیا بس ایک شارٹ گل کر کے دائرہ پھیر سا, دائرے جو اٹھ جائے تو بس گل ختم. دائرے میں ہوگا کیا؟ دائرے میں میرا پڑھائی ہے, میری پاور ہے, میرے. معزز سامعین و ناظرین, اس چیلنج کے بعد مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی طرف سے بھی رد عمل آیا اور انہوں نے اس چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا اور کہا ہے کہ جب تک میں حیات ہوں آپ بھی حیات ہیں, مجھے چیلنج قبول ہے. اور آپ تو وقت کے غوث ہیں اور آپ پہلی مرتبہ دریافت ہوئے ہیں, اس سے پہلے کوئی بھی ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آیا ہے. اور ہمیں یہ موقع ملا اور یہ میں نے موقع ضائع نہیں کیا. اس کے پیچھے ریزن آپ سمجھیں. بعض لوگوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ کا کیا لیول ہے, اس کو آپ نے منہ لگا دیا. بھائی اس کا بہت بڑا لیول ہے, کیونکہ میری زندگی میں بلکہ آپ کے بزرگوں کی زندگی میں بھی جب سے کیمرہ ایجاد ہوا ہے کوئی غوث قطب ابدال سامنے نہیں آیا. یہ پہلا غوث ہے جو سامنے آیا ہے. بھئی پہلے تو مرزا محمد علی جیلمی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ بھئی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اللہ کا ولی کیوں آئے اور آ کر کرامت کیوں دکھائے
करामत तो तब दिखाई जाती है जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम की तौहीन कर रहा हो, जिस तरह हुजूर दाता अली जोहरी अलैहिर्रहमा उस जादूगर के मुकाबले में आए थे, वो गैर मुस्लिम था। तो जब गैर मुस्लिम को चैलेंज करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह के वली बड़े बड़े पड़े हैं और अल्लाह के वली मैदान अमल में आकर करामत भी दिखाएंगे। और करामत होती ही है कि बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाकर वैसा कर देता है जैसे अल्लाह का वली चाहता है, क्योंकि उसने अल्लाह की बंदगी इताअत कर करके उसने अपने रब को राजी किया होता है और रब उस बंदे से राजी हो चुका होता है। और रब ताला की बारगाह में जब वो बंदा दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को टालता नहीं है, उसकी दुआ को रद्द नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाकर वैसा कर देता है जैसे अल्लाह का वली चाह रहा होता है। तो ठीक है, आप मैदान लगाएं और मैदान में ये करतब भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल, और फिर बात वाज़ेह हो जाएगी कि मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी हक पर है या ये बंदा हक पर है। और मैं दोनों को हक पर नहीं समझता हूँ। एक बेअदब है औलियाउल्लाह का, एक औलियाउल्लाह का गुस्ताख है और दूसरा शोबदेबाज है, दोनों ही हक पर नहीं है। और नाजरीन, आपने भी ये फैसला करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि क्या ये दोनों हक पर है या एक इनमें से कोई हक पर है। मैं तो दोनों को हक पर नहीं समझता हूँ। कभी भी बेअदब बंदा, खुद को ये जेलमी साहब कहते हैं कि मैं खत्म नबूवत का मुजाहिद हूँ, तो बाकी जो सुन्नी हनफी बरेलवी मुसलमान है वो खत्म नबूवत के मुजाहिद नहीं है। और जिन इबारतों को सुन्नी उलमा पर ये चस्पा करता है, जिन किताबों के हवाले देता है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, सादिक रसूलुल्लाह, जो भी ये हवाले पेश कर रहा होता है, उन हवालों की कोई हैसियत नहीं है। वो सिर्फ उन औलियाउल्लाह की तरफ बातें मंसूब की गई हैं, औलियाउल्लाह ने उन बातों का हुक्म भी नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एंटी कादियानी नहीं है, हम खत्म नबूवत के मुजाहिद हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के मुजाहिद हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर पहरा देने वाले हैं और हम ये नारा लगाने वाले हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। हम ये दावा करने वाले हैं, हम ये ऐलान करने वाले हैं, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता जब तक ना कट मरू खा जाए बतहा की इज्जत पर। खुदा शाहिद है, कामिल ईमान हो नहीं सकता। हमारा ईमान ही कामिल नहीं हो सकता जब तक हम खत्म नबूवत के मुजाहिद ना बन जाए, नमूस रिसालत की हिफाजत वाले मुजाहिद ना बन जाए। तो आप किस तरह हम पर ये इस तरह की बातें और दावे करते रहते हैं। तो इसलिए मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब, हाथ होला रखो, दूसरे मुसलमानों भी मुसलमान रहन दो, सिर्फ तुसी इकल्ले ही जन्नत नहीं जाना, बाकी मुसलमानों ने जन्नत जाना है। लिहाजा अपनी इस्लाह करो और औलिया अल्लाह की बेअदबी और गुस्ताखी और तौहीन करना छोड़कर औलिया अल्लाह को मानो, औलिया अल्लाह की अजमत का इतराफ करो, इकरार करो। अल्लाह ताला ने उनसे दीन का काम लिया है और बवक्ते जरूरत उन औलिया अल्लाह ने करामत भी दिखाई है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करके मुश्किल पेश की है। अल्लाह ताला ने उस मुश्किल को आसानी में तब्दील फरमाकर उसको करामत के तौर पर जाहिर फरमा दिया है। मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आप इस वीडियो को देखकर आपने फैसला करना है कि कौन सा बंदा हक पर है और कौन बातिल पर है। अल्लाह जल्ला जलालहू की बारगाह में दुआ मालिक अर्ज़ व समा में हक समझने, इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।